Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 806. 15th of December, year 2005. My wise and Clifton Jamaat Khana of Karachi. Ya Ali Madad. محمد ہے سکھ دیور بھائی میماں محمد ہے سکھ دیو تین لوک کا جانے بھیور بھائی تین لوک کا جانے بھیور یہ کوئی ان کے مارگ جے کوئی نہ کے مارگ رہے آپ گت سوجھے آپ گت معافی چاہتا ہوں ترے گن سوجے نے آپ گت لے مولانا کے امام پہ صلوات پڑھو مومنو. آج گلا بگڑ گیا ہے، آپ دعا کرو اچھا ہو جائے. ادھر آ heat some water, fire, hot water. بندرو، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسماعیلی ہے، شیعہ امامی اسماعیلی، مگر ہمارا طریقہ نظاری ہے. ہر اسماعیلی کو، ہمارے اسماعیلی جو ہیں، ہر اسماعیلی کو یہ بات سمجھنی چاہیے، ہمارا طریقہ نظاری ہے. کیونکہ اور بھی ایسے اسماعیلی ہیں مگر وہ نظاری نہیں. میں ایک دو جگہ خلاصہ کر چکا ہوں. بہرے لوگ ہیں وہ اسماعیلی ہیں، مستعلویہ اسماعیلی ہے، دروس بھی اسماعیلی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو اسماعیلی کہلاتے نہیں ہیں. مولانا امام جعفر صادق کی وفات کے بعد امامت حضرت اسماعیل میں چلی، اس لیے ہمارا نام اسماعیلی پڑا. لیکن اس وقت ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے موسیٰ کاظم، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے ان کو امام مانا. وہ ہمارے اثنا عشری ہیں کہ جو موسیٰ کاظم کو ماننے والے ہیں. ہم اسماعیلی محمد رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر نبی پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور جنم سے ہی، پیدائش سے ہی ان کے اندر نبوت کا نور ہوتا ہے. مگر جب تک ان کو خدا کا حکم نہ ہو اپنے اس
درجے کو ظاہر نہیں کرتے کہ میں نبی ہوں یا رسول ہوں. اسی طرح سے ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا نے جب سے یہ دنیا بنائی اور اس میں انسان پیدا کیا، اس کی ہدایت کے لیے خدا نے ٹیچرز بھیجے جن کو ہم نبی کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت سے رسولوں کو. نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی کے اوپر بھی وحی نازل ہوتی ہے لیکن صحیفہ نہیں ہوتا، اور رسول کے اوپر وحی اترتی ہے، صحیفہ بھی اترتا ہے. کتاب، چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں، قرآن پاک بھی صحیفہ ہے. اے مومنوں، رسولوں کے اوپر خدا نے بہت سی کتابیں اتاری. بعض رپورٹر کے حساب سے 114 رسول ہوئے اور ان کے اوپر 114 صحیفے اترے. اور اسی چیز کو خیال رکھ کے جن لوگوں نے قرآن اکٹھا کیا حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کے زمانے میں، انہوں نے قرآن شریف کہ جس میں کوئی بھی صورت وغیرہ تخصیص نہیں کی گئی تھی، انہوں نے قرآن کو 114 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اور ان کو ہم 114 سورہ کہتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں جاننی چاہیے. چھوٹے سے چھوٹی سورہ جو ہے وہ صرف 3 آیات کی ہے، جیسے کہ سورہ کوثر، اس کی 3 آیتیں ہیں. اور لمبے سے لمبی سب سے بڑی سورہ جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. ہم یہ اسماعیلی مانتے ہیں کہ خدا نے ہر قوم کے اندر اپنے نبی بھیجے. خود قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایسی کوئی قوم باقی نہیں رہی کہ جس میں نے اپنے ہدایت کرنے والے نہیں بھیجے. اور اس لیے ہم اس بات کو مانتے جانتے ہیں کہ صرف ہمارے رسول پاک سے لے کے آج تک یا 10-20 جو نبیوں کے نام عام طور پہ لیے جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے ایک واعظ میں یہاں ذکر کیا، خدا نے 1,24,000 پیغمبر نبی اتارے، 124,000 پروفیٹس. لیکن قرآن پاک میں سے اور انجیل اور تورات اور زبور چاروں کتابوں کو ملاؤ تو ہم کو 96 نبیوں کے نام ملتے ہیں، اور باقی نبیوں کے ہمیں نام پتہ نہیں. خدا نے اس چیز کو بہتر سمجھا کہ کہیں ان کے نام نہ لکھے. لیکن یہ یاد رکھو کہ ہر قوم کے اندر نبی پیدا ہوئے ہیں. حضرت صالح افریقہ میں پیدا ہوئے ہیں، کالے لوگوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نارتھ افریقہ کے اندر، ایجپٹ کے اندر اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں پیدا ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ بھی اسی طرح مڈل ایسٹ میں ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام مڈل ایسٹ میں ہوئے. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ یورپ میں کوئی نبی پیدا ہوا کہ نہیں، مگر ہونا چاہیے، کیونکہ خدا کہتا ہے میں نے کوئی ملک اور کوئی قوم باقی نہیں رکھی کہ جس میں ہدایت کرنے والے نہیں بھیجے. اور ہمارے پاس اس قسم کے ظاہری آثار نہیں ہیں کہ ہمیں معلوم ہو سکے. زمانے کے حساب سے بہت سی چیزیں مٹ جاتی ہیں. نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کے اندر ہزاروں سال سے قومیں آباد ہیں، ان میں بھی نبی آئے ہوں گے. اسی طرح سے ہندوستان کے اندر بھی نبی آئے، افریقہ کے اندر نبی آئے، کوئی قوم باقی نہیں. ہم اسماعیلی، نظاری اسماعیلی اس چیز کو اپنا یقین اور ایمان مانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا تعارف کرایا کہ یہ تمہارا مولا ہے جیسا میں مولا ہوں.
یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور حضرت علی علیہ السلام کو ہم اپنا آج کے زمانے کا ہم اول امام سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد رسول اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میری جو اطرت ہے، میری جو اہل بیت ہے، وہ حسین کی نسل میں چلے گی، اور اس طرح ہم امام حسین کی نسل کو ہم اپنے اماموں کی نسل مانتے ہیں۔ مولانا حسن جو تھے وہ بھی رسول اللہ کے نواسے تھے۔ میں ایک چیز کا اچھی طرح سے خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اچھی طرح سننا، دینداروں کے کسی کتابوں کے اندر اس طرح شاید کو نہ ملے۔ مولانا حسن کی اولاد میں ہمارے پیروں کا سلسلہ چلا، مولانا حسین کی اولاد میں سے اماموں کا سلسلہ چلا، مولانا حسن کی اولاد میں سے ہمارے پیروں کا سلسلہ چلا۔ یہ سمجھ لو کہ پیر کون ہے، اور اس لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ میں جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے امام مستنصر باللہ کی لکھی ہوئی کتاب بندیات جواں مردی کو پڑھے۔ بندیات جواں مردی طریقہ بورڈ میں آپ کو یہ کتاب ملے گی، اصل فارسی میں لکھی ہوئی ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ ہے، اردو میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے۔ مولانا امام مستنصر باللہ ہمارے امام تھے، مستنصر باللہ سٹنج فرماتے ہیں کہ جو پیر ہے وہ تمام دنیا میں جتنی خلقت ہے اس سب سے اونچا ہے۔ پیر جو ہے وہ حضرت امام کا ہمیشہ مددگار ہوتا ہے، اور پیر کو امام بناتا ہے۔ جب تک کہ امام کسی کو پیر نہ بنائے، اور وہ پیر اس کی فیملی میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ حسن حسین ایک ہی رحم میں سے نکلے ہوئے ہیں۔ اے مومنوں، ہمارے سوا اس یہ دو قسم کے آفس جو ہیں، امام اور پیر، ہمارے سوا اسلام میں کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم ہے، کریم ہے، لیکن وہ ستار و غفار و جبار و قہار بھی ہے۔ ماں سے زیادہ رحم کرنے والا، محبت کرنے والا، بخشش دینے والا ہے، لیکن ظالموں کو کڑی سزائیں دینے والا بھی وہی ہے۔ تو اس طرح ہمارے پیروں نے ہمیں یہ بتایا کہ خدا تعالیٰ کے نام نرنجن کے دو بھاتی، پیسود دل کہتے ہیں، نام نرنجن کے دو بھاتی، ایک صفاتی ایک ذاتی، ایک بھائے صفاتی ہے بھائی، ایک ذاتی ایک بھائے صفاتی۔ پھر کہتے ہیں خدا تعالیٰ کے دو نام ہیں، دو قسم کے نام ہیں، اس میں دو گروپ ہیں۔ ایک ذاتی نام ہے جیسے کہ اللہ، یہ اس کا ذاتی نام ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ اور اللہ جو ہے الف لام 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 ہے، تین لام ہے اس میں، ہم اوپر تشدید کر کے ایک لام زیادہ لکھتے ہیں،
اس کو کسی بھی طرح تقسیم کرو، خالی الف لے لو تو الف کا مطلب ایک اکیلا اور وہ خدا کی ذات ہے. لام 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 ہے ایسا کرو تو لہو ہوتا ہے، وہ اور کوئی نہیں. اور سب نکال ڈالو، خالی ہے رہنے دو تو اس کا مطلب ہے ہو، وہ بھی وہی ہے. یہ اس کا ذاتی نام ہے. دوسرے نام جو ہے پسودردن کہتے ہیں وہ صفاتی نام ہے. رحیم، خدا رحم والا ہے. کریم، خدا سخی ہے. رب، پالنے والا ہے. قسیم، قسمت بنانے والا، جدی جدی تقسیم کرنے والا. میرے پاس وینکوور میں ہمارا ایک بیرسٹر یعنی کہ لائر تھا، وکیل، مجھے ملنے آیا. مجھے کہتا ہے مجھے آپ سے کچھ بحث کرنی ہے. میں بولا کیا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ حضرت امام خدا ہے؟ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے؟ کہتا ہے میں کنفیوزڈ ہوں. میں نے کہا سن، میں تمہیں یہ کہوں کہ لندن وینکوور جیسا ہے تو میں نے لندن کو دیکھا ہے، وینکوور کو بھی دیکھا ہے. مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ خدا کیا ہے؟ کہتے ہیں رحیم ہے. میں نے کہا یہ تو اس کی صفت ہے، یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے. انگلش میں ہم کہتے ہیں. کہتے کہ وہ کریٹر ہے. میں نے کہا یہ بھی اس کی صفت ہے. خدا کیا ہے؟ تم وکیل ہو، ہر چیز کی تجزیہ کرنا چاہیے. تم کہو وہ رحیم ہے، یہ اس کی صفت ہے. چپ ہو گیا. میں نے کہا یہی تو بات ہے، ہم خدا کو سمجھے ہی نہیں. خدا وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، خدا ہے، لیکن خدا ہے کیا؟ مجھے کہتے ہیں میں نہیں سمجھ سکا. میں نے کہا دیکھو خدا نے اس کا جواب دیا ہے. اللہ نور السماوات والارض. خدا زمین آسمانوں کا نور ہے. جو کچھ بھی زمین آسمان میں ہے وہ اس کے نور میں دکھتا ہے. سب بتیاں بجھا ڈالو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور بتیاں جلا دو اور آنکھیں اندھی ہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. روشنی بھی چاہیے، آنکھوں میں بھی روشنی چاہیے. اس لیے صرف خدا تعالیٰ کو کہنا کہ وہ نور ہے کافی نہیں. وہ نور ہے، مگر اس نور کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے. وہ یہ ظاہر کی آنکھ میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ یہ آنکھ جو ہے مادی ہے، میٹیریل ہے. ابھی کوئی بہت پاورفل لائٹ آ جائے تو ہماری آنکھیں چوندھیا جاتی ہیں، ہم سورج کو تک نہیں سکتے. حالانکہ سورج جو ہے وہ خدا کی ایک کریشن ہے اور معمولی سی چیز ہے. اس کے لیے خدا نے ہمارے اندر ایک آنکھ رکھی ہے کہ جو نور کو دیکھ سکے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، ہمیشہ خدا کی باتیں سناوے. کسی نے پوچھا یا نبی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے. ظاہرہ طور پہ ابھی تک انہوں نے خدا کو دیکھا نہیں تھا. اس چیز کو دل میں رکھا. ہر ہفتے کے دن موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جایا کرتے تھے
اور وہاں ان کو خدا سے کلام ہوتا تھا. جس طرح دو آدمی باتیں کرتے ہیں اس طرح وہ خدا کی آواز سنتے تھے. اس طرح سنتے تھے کہ جیسے انسانی آواز سنی جاتی ہے. اور پھر ان کو حکم ہوا کرتے تھے. حضور میں گئے, دل کے اندر یہ تھا کہ موقع ملے تو پوچھوں موسیٰ کیا ہے؟ رب ارنی, میرے پالنے والے میں تجھے دیکھوں. لن ترانی یا موسیٰ, اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. حالانکہ نبی تھے, ظاہری طور پہ ابھی تک انہوں نے نہیں دیکھا تھا. ایک بات میں آپ کو بیچ میں ضرور کہہ دوں, یہ نبیوں کی اور رسولوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا, وہ ہوتی ہیں اس لیے کہ ہم کو سمجھانے کے لیے ظاہری چیزیں ہوتی ہیں, مگر جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں ہماری سمجھ کے لیے, تعلیم کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے ہوتی ہیں. میں پرسنلی ایسا مانتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کے نور کو جانتے تھے, دیکھتے تھے, کیونکہ وہ نبی تھے. مگر ظاہر ہم کو کہنے کے لیے, ہم کو ہدایت کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ رچا. موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, یا خدایا مجھے دیکھنا ہے. دیکھ, میں اپنا جلوہ یہ درخت کے اوپر ڈالتا ہوں, پہاڑ پہ ڈالتا ہوں, اگر یہ برداشت کر لیا انہوں نے تو تو شاید دیکھ سکے. اور خدا کا جلوہ پڑا, بلوت کا جھاڑ تھا. بلوت کہتے ہیں ایک درخت کا نام ہے, انگلش میں اس کو اوک کہتے ہیں, OAK. بلوت کا درخت تھا. خدا نے اپنا جلوہ اس درخت پہ ڈالا تو سارا درخت نور ہو گیا. اس کی جڑوں سے لے کے پتے جتنے بھی تھے نور کی طرح چمکنے لگے. اور یہ جلوہ درخت پہ پڑا, اس پہاڑ پہ پڑا. موسیٰ علیہ السلام انسانی ضعیفی کی وجہ سے, کیونکہ انسان ضعیف ہے, حضور بے ہوش ہو کے گر گئے اور پہاڑ جل کے سرما بن گیا. ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان جو علاقہ ہے سینائی, ماؤنٹ سینائی کا علاقہ, آج بھی 4000 سال بعد اس جلے ہوئے پہاڑ کی خاک پڑی ہے, کالی سیاہ ہے. موسیٰ نبی تھے, بچ گئے. انسان ہوتا تو پہاڑ اگر جل گیا تو انسان کی کیا طاقت ہے. مگر انسان کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ایک آنکھ رکھی ہے. اے مومنوں, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ہم کو اپنا بدن نظر آتا ہے, لیکن اسی بدن کے اندر ایسی ہی شکل کی ایک دوسری باڈی ہے جس کو ہم ایسٹرل باڈی کہتے ہیں, روحانی باڈی کہتے ہیں. اس کو ہماری ظاہر کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, مگر ہمارے جسم کے اندر خدا نے ہمیں ایک ایسی نورانی روحانی ایک آنکھ دی ہے کہ اگر اس کو ہم کھولیں تو ہماری روح جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. ہماری جو روح ہے وہ خدا کا نور ہے, الباری ہے. خدا روحیں پیدا کرنے والا ہے اور وہ روحیں پیدا کرتا رہتا ہے. ہر وقت نئی نئی روحیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. لائف فورس ہے جس کو ہم حیوات الدنیا کہتے ہیں قرآن کی زبان میں,
اور اپنے گنانوں کے اندر ہم اس کو جیو کہتے ہیں. جیو اور چیز ہے، حساب کتاب جیو کا ہوگا اور روح کا نہیں. روح تو پاک ہے، خدا کا نور ہے. دکھ سکھ جیو کو لٹکا ہے، سزا جیو کو ملے گی. اسی طرح سے ریوارڈ جو ہے، جزا یہ روح جیو کو ملے گی. تو خدا نے یہ توفیق ہمارے اندر رکھی ہے. یہ باتیں بتانے کے لیے ہمارے پیر صدر دین کہتے ہیں، پیر اور ہمارے مولانا مسترشد اللہ امام کہتے ہیں کہ پیر ہے جو تمہیں امام کی شناخت بتائے گا کہ امام کون ہے. میں نے ایک دن بولا تھا، نبی محمد بوجھو بھائی تو تم پامو امام. امام کی شناخت تمہیں تو ملے گی. پیر کہتے ہیں فارسی زبان میں مرشد کا، اور عربی کے اندر اسی چیز کو حجت کہتے ہیں. ایجپٹ والے ہگا کہتے ہیں، وہ جیم کو گا سے بلاتے ہیں، ہگا حجت. جو پیر ہے وہ امام کی حجت ہے. اور پیر امام کی شناخت بتاتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ نے اللہ کی شناخت بتائی. آسمان کا یہ سلسلہ کہ خدا نور ہے، اس کی شناخت محمد رسول بتاوے، یہ سلسلہ دنیا میں اترا. اور محمد رسول اللہ نے جو اول مرشد یا پیر ہے، ان کو ہم اس کو اول پیر کہتے ہیں. مگر یاد رکھو یہ پیر عام پیروں جیسا نہیں، جیسے کہ امام بھی عام اماموں جیسا نہیں. نماز پڑھانے والے کو بھی امام کہتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں امام کا مرتبہ اور درجہ اور ہی کچھ ہے. کوئی بہت بڑا عالم ہو گیا تو اس کو بھی کہہ دیتی ہیں، جیسے غزالی بہت بڑا عالم شخص تھا تو اس کو کہتے ہیں امام غزالی. اسی طرح سے جو پیر ہے، یہ آرڈینری منگتے بھکاری وغیرہ یہ پیر بن جاتے ہیں، یہ کوئی پیر نہیں. اس لیے ہمارے اسماعیلی طریقے میں، نثاری طریقے کے اندر پیر کا درجہ نبی کے درجے جیسا ہے. نبوت ختم ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہو گئی. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبی کا جو نور ہے وہ دنیا میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گا. ایسے ہی علی کا جو نور ہے وہ موجود ہے، قیامت تک رہے گا. یہ دو چیزیں امام اور پیر، اللہ کی دو صفتیں، ذاتی اور صفاتی ناموں کے یہ ہستیاں ہیں جو ہمیں اس دنیا کے اندر علم بھی دیتی ہیں اور دنیا کی آفتوں سے بچاتی ہیں. یہی سلسلہ ہمارے ہاں چلا آتا ہے. مولانا سلطان محمد شاہ صاحب نے جب وفات پائی تو آپ کی ول کھولی گئی تو ول میں امام لکھتے ہیں کہ میں اپنے پوتے کریم کو، کہ جو میرے بیٹے علی خان کا بیٹا ہے، میں امامت اور پیری دونوں جومے اس کو دیتا. سلطان محمد شاہ کے پاس دونوں جومے تھے، لیکن ان کی حیاتی میں پیر آغا سید ابو الحسن شاہ جیتے تھے اور 6 مہینے کی عمر میں گزر گئے. مولانا آغا سید ابو الحسن شاہ سلطان محمد شاہ کے بھتیجے تھے. ان کے بڑے بھائی پیر آغا شہاب الدین شاہ کے بیٹے تھے، مولانا علی شاہ کے پوتے تھے. یہ پیری سلسلہ ہمیشہ چلے گا. اے مومنو، میں نے جو پاٹ بولا کہ میم محمد ہے سکھ دے، محمد ہے سکھ دینے والا ہے. 3 لوگ کا جانے دے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب اس کو معلوم ہے. اور 3 بھیو کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ عالم ناسوت، عالم ملکوت. ہمارے دشمن دور ہوتے ہیں
ایک خانہ بدار بہت بڑی چیز ہے. اپنا ایمان درست کرو، حضرت امام کے گھر پہ یقین رکھو، غیروں کی طرف آنکھ مت اٹھاؤ، کیونکہ ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، اور یہ بیعت ہم توڑ دیتے ہیں جب ہم ملا مولویوں کے پاس جا کے ان کے تعویذ لیتے ہیں اور گندے تعویذ لیتے ہیں. اے مومنو، ایمان رکھ سو تو چھوٹ سو، ایمان رکھ سو تو چھوٹ سو. تسبیح نکالو. علی شاہ ماں باپ کی بہت دفعہ میں نے اپنی وعظوں میں تسبیحوں کا ذکر کیا ہے. تسبیح نکالنا ہماری روح کو طاقت دیتا ہے. تسبیح کے ورد سے ہمارے دماغ کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، ہمیں بھروسہ آتا ہے، ہمارا یقین مضبوط ہوتا ہے. خدا نہ کرے کوئی بڑی آفت آ جائے تو علی شاہ بابا فرماتے تھے، یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں، یا رب بلا بگرداں بحق کے شاہ مرداں. یہ تسبیح نکالو، 40 دانے یہ تسبیح نکالو. اور اگر بڑی مصیبت ہے تو کھڑے ہو کر نکالو. عجز و انکساری کے اندر زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کرو اور اپنی مشکل بتاؤ اس کو. 40 دن تک اگر مشکل دور بھی ہو جائے 10 دن میں تو بھی یہ تسبیح 40 دن ضرور پوری کرنا. نارمل تسبیحوں کے لیے امام سلطان محمد صلی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر، یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر. بڑی اچھی تسبیح ہے. مولانا سلطان شاہ فرماتے تھے، تمہیں مال کی تکلیف ہے، رزق کی تکلیف ہے، بزنس کی تکلیف ہے، تندرستی کی تکلیف ہے، جو بھی تمہیں تکلیفیں ہیں، صبح کی دعا کے بعد ادھر ہی بیٹھے بیٹھے دو تسبیحاں پوری 101 دانے کی تسبیح، 2 تسبیحاں صلوات کی نکالو، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. مولانا سلطان شاہ کے فرمان یہ بھی کہ آنند کھڑا پڑنے سے دل کا غم دور ہوتا ہے. مولا فرمایا کہ میری پہلی مسافری زنزبار کی، افریقہ کی پہلی مسافری 1899 میں نے جو زنزبار میں فرمان کیے ہیں، ان فرمانوں کو پڑھنے سے دماغ کی، مغز کی، برین کی بیماریاں، کمزوریاں دور ہوتی ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے، پھر ہم کو غیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اے مومنوں، آپ اپنے آپ کو مضبوط کرو، صبح کی عبادت کرو، روحانیت مضبوط ہو جائے گی، فرشتے آپ کو سلام کریں گے، بدروہیں بھاگ جائیں گی. لیکن ایک بات میں ساری جماعت کو کہتا ہوں، حاضر جونے کی ایک تسبیح نکالا کرو. اور یہ تسبیح امام سلطان محمد شاہ نے درخانہ جماعت خانہ کھڑک پہ جو بامبے میں ہے، بھائیوں کی مہمانی میں کہی حضور. اور یہ چیز فرمان لکھا ہوا ہے. مولا کہتے ہیں اس مذہب میں تمہیں پیدائش ملی اور اس جماعت میں تم پیدا ہوئے، اس کے لیے شکر گزاری کے 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے لیے نکالا کرا. اے مولا، شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اس مذہب میں پیدا کیا، تیرا دیدار ملا. اس جماعت کا شکرانہ کہ اس میں پیدا ہوا، کہ جس کی وجہ سے مجھے دین ملا. تو میں اس جماعت کو یہ 40 دانے پیر شاہ کے میں اس کا ثواب دیتا ہوں. یہ چیز ساری جماعت کی طرف سے آپ کو روحانی طاقت ملے گی. پیر شاہ کی 4 تسبیح، پیر شاہ کی 40 دانے کی تسبیح، امام سلطان محمد شاہ نے خبر. تسبیح نکالو، عبادت کرو، فرمان پڑھو، اپنے مذہب پر مضبوط رہو. انشاءاللہ آپ کے دشمن دفع، بلائے آفت دور، سکھی اور آباد بنو، دستمندی بنو، شکریت میں پورے رہو. شکریت کا مطلب نیک اعمال،
مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، بلائے آفتیں دور کرے، دین و دنیا میں آپ کی مدد کرتا رہے، روزی کمانی میں برکت دے، صحت و تندرستی دے، گھر میں جماعتوں میں خوشیاں برکتیں سکھ دے، مولا ارد گرد ہمیشہ آپ کے ارد گرد اپنے فرشتوں کو آپ کا محافظ بناوے، دین و دنیا کے اندر مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے۔ صوفی آباد ہے اے زندہ